دوستو حضرت یوسف علیہ السلام بچپن ہی سے نہایت خوبصورت، با اخلاق اور نیک سیرت تھے۔ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے جو خود بھی اللہ کے نبی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کو بہت محبوب تھے کیونکہ ان کی پاکیزگی اور فطری ذہانت بچپن ہی میں نمایاں تھی۔ یہی بات ان کے سوتیلے بھائیوں کو اچھی نہ لگی اور اسی سے کہانی کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک خواب کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا، ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 4۔ یہ خواب غیر معمولی تھا۔ ایک بچہ ایسا خواب دیکھے جس میں سورج، چاند اور 11 ستارے سجدہ کر رہے ہوں تو یہ صرف اللہ کی طرف سے کوئی خاص نشان ہوتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ نبی تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ خواب حقیقت پر مبنی ہے اور حضرت یوسف کو مستقبل میں ایک بڑا مقام ملنے والا ہے۔ انہوں نے حضرت یوسف کو نرمی سے کہا کہ وہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتائیں کیونکہ وہ حسد کریں گے۔ یہی خواب حضرت یوسف علیہ السلام کے سفر کا پہلا قدم تھا، ایک ایسا سفر جو آزمائشوں، صبر، قربانی اور آخر کار کامیابی سے بھرا ہوا تھا۔ خواب حقیقت میں بدلنے سے پہلے کئی سالوں کی جدوجہد باقی تھی، لیکن یہ خواب ان کے مستقبل کی عظمت کی علامت تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف سے بہت محبت کرتے تھے اور یہی بات ان کے دوسرے بیٹوں کو ناگوار گزرتی تھی۔ وہ سوچتے تھے کہ یعقوب ہمارے والد ہیں، ہمیں بھی ویسے ہی چاہنا چاہیے جیسا وہ یوسف کو چاہتے ہیں۔ یہ احساس ان کے دلوں میں حسد اور جلن میں بدلنے لگا۔ ایک دن بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا، یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ عزیز ہیں، حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں۔ باپ یقیناً کھلی گمراہی میں ہے۔ آؤ یوسف کو قتل کر دو یا کسی دور جگہ پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تم پر ہو جائے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 8 سے 9۔ لیکن ایک بھائی نے نرمی سے کہا، یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلہ آ کر اسے نکال لے گا۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ہم یوسف کو سیر کرانے لے جانا چاہتے ہیں تاکہ وہ بھی کھیلیں اور خوش ہوں۔ حضرت یعقوب پہلے انکار کیا لیکن پھر ان کے اصرار پر اجازت دے دی، مگر ان کے دل میں بے چینی تھی۔ اسی رات بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے گئے اور ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی لیکن دلوں میں سختی اور بدی تھی۔ پھر اپنے والد کے پاس واپس آ کر روتے ہوئے جھوٹ بولا کہ ہم دوڑ میں لگے رہے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا، اتنے میں بھیڑیا آ گیا اور اسے کھا گیا۔ ثبوت کے طور پر انہوں نے یوسف علیہ السلام کا قمیص جھوٹا خون لگا کر پیش کیا۔ حضرت یعقوب نے دل سے بات کو سچ نہ مانا اور فرمایا، بلکہ تمہارے دلوں نے ایک بڑا کام تمہارے لیے خوبصورت بنا دیا ہے، بس صبر جمیل ہی بہتر ہے۔ یوسف علیہ السلام اب کنویں میں تھے، تنہا، خاموش اور اندھیرے میں، لیکن وہ جانتے تھے کہ ان کا رب ان کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا منصوبہ ان سب منصوبوں سے بالاتر تھا۔ دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام تنہا کنویں کے اندھیرے میں تھے، لیکن ان کا دل روشن تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کا رب ان کے ساتھ ہے۔ وہ خاموشی سے اللہ کی رضا پر راضی تھے۔ کچھ دن بعد ایک قافلہ وہاں سے گزرا جو مصر جا رہا تھا۔ قافلے والوں نے پانی کے لیے ڈول نیچے پھینکا اور جیسے ہی حضرت یوسف اوپر آئے وہ حیران رہ گئے۔ اتنی خوبصورتی، اتنا نور، انہوں نے ایسا چہرہ کبھی نہ دیکھا تھا۔ انہوں نے خوشی سے کہا، یہ تو ایک قیمتی چیز ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 19۔ انہوں نے حضرت یوسف کو قافلے کا سامان سمجھا اور غلام سمجھ کر مصر لے گئے۔ مصر کے بازار میں حضرت یوسف کو غلاموں کے طور پر بیچنے کے لیے پیش کیا گیا۔ اللہ اکبر! جو نبی تھا، جو رویا دیکھنے والا تھا، وہ اب بازار میں فروخت ہو رہا تھا۔ قرآن کہتا ہے انہوں نے اسے کم قیمت پر بیچ دیا، چند درہموں کے عوض، اور وہ اس کی قدر نہیں جانتے تھے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 20۔ حضرت یوسف کو مصر کے ایک معزز وزیر نے خریدا۔ قرآن پاک انہیں عزیز مصر کہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، اسے عزت سے رکھو، شاید ہمیں فائدہ ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ یوں یوسف علیہ السلام ایک غلام سے وزیر کے محل تک آ گئے، لیکن آزمائشیں ابھی باقی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک بڑی آزمائش اور پھر ایک عظیم مقام کی تیاری کر رہے تھے۔ دوستو، جب حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں رہنے لگے تو سب ان کے حسن، اخلاق اور دیانت داری کے قائل ہو گئے۔ وہ نہ صرف شکل و صورت میں حسین تھے بلکہ ان کے کردار میں بھی روشنی تھی۔
عزیز مصر کی بیوی جسے قرآن میں امراۃ العزیز کہا گیا ہے، وہ بھی حضرت یوسف کے حسن و جمال سے متاثر ہو گئی۔ اس کے دل میں فتنہ پیدا ہوا اور اس نے ایک خطرناک ارادہ کر لیا۔ ایک دن جب محل میں کوئی نہ تھا تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی۔ اس نے دروازے بند کر دیے اور کہا، آ جاؤ، میں تم سے کچھ چاہتی ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو اللہ سے ڈرنے والے تھے فوراً پیچھے ہٹے اور فرمایا، اللہ کی پناہ، وہ میرا آقا ہے، اس نے مجھے عزت دی ہے، بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 23۔ وہ دروازے کی طرف دوڑے اور عورت ان کے پیچھے۔ اسی دوران عزیز مصر دروازے پر آ گیا اور عورت نے فوراً الزام یوسف پر ڈال دیا، مگر یوسف علیہ السلام نے سچ بیان کیا۔ ایک گواہ نے فیصلہ کن بات کہی، اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو عورت سچی ہے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچے ہیں۔ اور جب دیکھا گیا کہ قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو سچ سامنے آ گیا۔ عزیز مصر نے کہا، یوسف، اس بات کو بھول جاؤ اور اپنی بیوی سے تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، تو ہی خطا پر ہے۔ لیکن یہ معاملہ محل سے باہر پھیل گیا۔ مصر کی عورتیں یوسف کے حسن کی چرچا کرنے لگیں۔ تب عزیز کی بیوی نے ان سب عورتوں کو دعوت دی، اور جب یوسف کو ان کے سامنے لایا گیا تو وہ سب حیران رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور کہا، اللہ کی قسم، یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 31۔ اور پھر عزیز کی بیوی نے اعلان کیا، اگر یوسف میرے حکم پر نہ چلا تو میں اسے قید کروا دوں گی۔ یوسف کی دعا اور جیل کی راہ۔ دوستوں، اس مقام پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، اے میرے رب، قید مجھے اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 33۔ اور اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا گیا، لیکن وہ قید دراصل ان کے لیے ایک نئی بلندی کا آغاز تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے فتنہ پر صبر کیا اور اللہ سے دعا کی کہ انہیں قید زیادہ پسند ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ قید خانہ بظاہر ایک تنگ و تاریک جگہ تھی، مگر اللہ تعالیٰ کی نبی کے لیے یہ بھی برکت کا مقام بن گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، اخلاق اور سچائی وہاں بھی سب کو متاثر کرنے لگی۔ اسی قید میں دو جوان بھی داخل ہوئے۔ دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب سنائے۔ ایک نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوں اور پرندے سے کھا رہے ہیں۔ یہ سورۃ یوسف کی آیت نمبر 36 ہے۔ انہوں نے کہا، ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتائیے کیونکہ ہم آپ کو نیکوکار سمجھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے اللہ کی وحدانیت اور توحید کا پیغام دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خواب کی تعبیر سے پہلے ایمان کی دعوت ضروری ہے۔ پھر انہوں نے خوابوں کی تعبیر بیان کی۔ پہلے شخص کو فرمایا، تو بادشاہ کو شراب پلانے کے کام پر واپس آئے گا۔ دوسرے کو فرمایا، تمہیں سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے تمہارا گوشت کھائیں گے۔ اور جیسا حضرت یوسف نے کہا ویسا ہی ہوا۔ دونوں قیدیوں کو ان کے خوابوں کے مطابق نتیجہ ملا۔ یوسف علیہ السلام نے شراب پلانے والے سے کہا، جب تم باہر جاؤ تو میرے بارے میں بادشاہ سے ذکر کرنا، مگر انسان تھا، وہ بھول گیا۔ یوسف مزید کچھ عرصہ قید میں رہے، مگر اللہ ان کے ساتھ تھا۔ بادشاہ کا خواب اور یوسف کا نیا موقع۔ کئی سال بعد بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ 7 موٹی گائیں 7 دبلی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشے اور 7 سوکھے خوشے ہیں۔ جب کسی سے تعبیر نہ ملی تو وہی شراب پلانے والا نوکر یاد کر بیٹھا اور فوراً بولا، مجھے ایک شخص یاد ہے جو قید خانے میں تھا، وہ خوابوں کی درست تعبیر جانتا تھا۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ حضرت یوسف سے تعبیر پوچھو۔ حضرت یوسف نے تعبیر دی، یہ 7 سال کی خوشحالی ہوں گے جن میں اناج جمع کرنا ہوگا، پھر 7 سال قحط آئیں گے، اس کے بعد 1 سال آئے گا جس میں بارش ہوگی اور لوگ رس نکالیں گے۔ بادشاہ اس حکمت سے بہت متاثر ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے نکالنے کا حکم دیا، مگر یوسف نے فرمایا، پہلے میرے معاملے کی تحقیق کرو، جس عورت نے مجھ پر الزام لگایا تھا، تاکہ میرا دامن صاف ہو۔ اور جب عورتوں نے سب کے سامنے اعتراف کیا تو یوسف علیہ السلام کو قید سے عزت کے ساتھ نکالا گیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی دی گئی خواب کی تعبیر سچ ثابت ہوئی تو بادشاہ بہت متاثر ہوا۔ اس نے حضرت یوسف کو ملک کی معیشت اور خزانے کا نگران بنا دیا
یوسف علیہ السلام نے قحط کی آمد سے پہلے اناج ذخیرہ کرنے کا ایسا منظم نظام بنایا کہ مصر کا ہر باشندہ ان کا معترف بن گیا۔ قحط صرف مصر تک محدود نہیں تھا بلکہ ارد و گرد کے علاقوں کو بھی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اپنے بھائی بھی اس قحط سے متاثر ہوئے۔ وہ اناج لینے کے لیے مصر آئے، مگر انہیں خبر نہ تھی کہ جس عظیم وزیر کے سامنے وہ کھڑے ہیں وہی ان کا چھوٹا بھائی یوسف ہے، جسے برسوں پہلے کنویں میں پھینکائے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، مگر انہوں نے یوسف کو نہ پہچانا۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے نرمی سے بات کی، اناج بھی دیا اور ان سے فرمایا اپنے سب سے چھوٹے بھائی یعنی بنیامین کو اگلی بار ساتھ لانا، ورنہ تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ جب وہ واپس کنعان پہنچے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو ساری بات بتائی۔ وہ پہلے تو بنیامین کو مصر بھیجنے پر راضی نہ ہوئے، مگر بھائیوں کے اصرار پر وعدہ لیا کہ وہ بنیامین کو حفاظت سے واپس لائیں گے۔ دوسری بار جب وہ مصر آئے، بنیامین بھی ساتھ تھا۔ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو تنہائی میں بتایا، میں تیرا بھائی یوسف ہوں، مگر کسی کو نہ بتانا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک منصوبہ بنایا تاکہ بنیامین کو اپنے پاس روک سکیں۔ انہوں نے بادشاہ کا قیمتی پیمانہ بنیامین کے سامان میں رکھوا دیا، اور جب سامان کی تلاشی لی گئی تو پیمانہ بنیامین کے تھیلے سے نکلا۔ اس پر اعلان کیا گیا کہ یہ چور ہے۔ بھائیوں نے بہت فریاد کی، مگر یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ہم صرف اسی کو رکھ سکتے ہیں جس کے سامان سے چیز ملی ہو۔ اب وہ خالی ہاتھ کنعان لوٹ گئے، مگر یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ایک بڑی ملاقات کی تیاری تھی۔ یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی بچھڑنے کے بعد کی ملاقات۔ جب بھائیوں نے بنیامین کو چھوڑنے کی ہر کوشش کر لی اور ناکام ہوئے تو وہ دوبارہ مصر واپس آئے اور یوسف علیہ السلام سے منت سماجت کرنے لگے۔ انہوں نے کہا، اے عزیز، ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لو۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ اب ان کے دل بدل چکے ہیں، ان کی زبان میں نرمی ہے، چہروں پر ندامت۔ یہ وہ لمحہ تھا جب یوسف علیہ السلام نے خود کو ظاہر کیا۔ کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم نادان تھے؟ سب چونک گئے، حیرانی، شرمندگی اور خاموشی۔ انہوں نے کہا، کیا تم ہی یوسف ہو؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، جو صبر کرے اور تقوی اختیار کرے اللہ اسے ضائع نہیں کرتا۔ بھائی شرمندگی سے کانپنے لگے، مگر یوسف کے دل میں انتقام نہیں، محبت اور معافی تھی۔ انہوں نے کہا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا دیا اور کہا، یہ میرا قمیض لے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بینائی واپس آ جائے گی، اور پھر سب کو لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ جب قافلہ کنعان پہنچا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے دیوانہ نہ سمجھو۔ جب قمیض ان کے چہرے پر ڈالا گیا تو ان کی بینائی واپس آ گئی۔ انہوں نے فرمایا، کیا میں تم سے نہ کہتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تمام اہل و عیال کو لے کر مصر پہنچے۔ وہ وقت آ پہنچا جس کا خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں دیکھا تھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، انہوں نے یعنی یوسف کے والدین اور بھائیوں نے سجدہ کیا اور یوسف علیہ السلام نے کہا، اے ابا، یہ ہے میرے خواب کی تعبیر جو میرے رب نے سچ کر دکھائی۔